السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کے 6 دن کے الٹیمیٹم میں باقی ایک دن رہ گیا ہے۔ 26 تاریخ کو اسلام آباد پہنچے تھے عمران خان، صبح کو الٹیمیٹم دیا۔ 27، 28، 29، 30، 31 اور یکم کل کا دن ہے۔ کل یکم جون آخری تاریخ ہے اور 2 جون کو عمران خان کو اصولاً اپنے اعلان کے مطابق نکلنا چاہیے، لانگ مارچ دوبارہ کرنا چاہیے۔ میں آج کے ولاگ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عمران خان اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، کس حال میں ہیں، اور اپنی جو ناکامی ہے 25 مئی کے لانگ مارچ کی، اس کا ملبہ کس پر ڈال رہے ہیں، اس کا غصہ کس سے نکال رہے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں عقیل یوسف زئی، پشاور میں اچھے جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں اور خیبر ٹی وی کے اینکر پرسن ہیں، موسٹ سینئر جرنلسٹ ہیں۔ ان کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی، ان کا کالم بھی انہوں نے لکھا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی عمران خان، کیونکہ پریس کانفرنسز عمران خان نے 1-2 کی ہے نا پشاور میں، تو وہ ظاہر ہے وہاں پہ جا رہے ہیں، عمران خان کو دیکھ رہے ہیں، تو عمران خان ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں بقول عقیل یوسف زئی کے، کہ عمران خان کی باڈی لینگویج، ان کا غصہ، ان کے الفاظ، ان کا رویہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، اور اس ناکامی کا 25 مئی کی لانگ مارچ کی ناکامی کا سارا ملبہ جو ہے اپنی KPK کی جو قیادت ہے، صوبائی وزیر اعلیٰ KPK اور جو اسد عمر ہیں، فواد چودھری ہیں، یا راولپنڈی کے جو ڈویژن کے جو لوگ ہیں، PTI کے رہنما ہیں، ان میں سے غصہ نکال رہے ہیں، ان کو نااہل، نالائق ترین قرار دے رہی ہیں، اور 2-3 جو اجلاس ہوئے ہیں PTI کے، ان اجلاسوں میں بھی ان کی کلاس لے رہے ہیں عمران خان صاحب۔ اور یہ بھی عقیل یوسف زئی نے لکھا ہے اپنے کالم میں۔ تو عقیل کے بقول کہ جو پشاور میں عسکری جو شخصیت بیٹھی ہیں، ان کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ وہ تنقید کی وجہ سے لا تعلق ہو گئے ہیں، انہوں نے کوئی ہیلپ نہیں کی۔ عمران خان کو کراؤڈ نہیں ملا۔ عمران خان نے پریس کانفرنس میں خود کہا کہ میں اسی لیے لانگ مارچ ختم کر کے آ گیا، اسی لیے دھرنا نہیں دیا، کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ حکومت جو ہے میرے کارکنوں کو اور اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتی ہے، خون خرابہ کرانا چاہ رہی تھی، اس لیے میں نے حکومت کی اس سازش کو کامیاب ہونے نہیں دیا۔ ایکچولی ایسا نہیں ہے۔ عمران خان، آپ کوئی سوچ سکتا ہے کہ عمران خان اتنی پازیٹیو سوچ رکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ عمران خان سے اس طرح کی پازیٹیو سوچ کی توقع ہی کوئی نہ رکھے۔ اگر کوئی رکھ رہا ہے تو وہ بہت سادہ ہے۔ عمران خان ہی انتشار پھیلانے رہے تھے، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد کرانے آ رہے تھے۔ خونی مارچ کا نام اسی لیے شیخ رشید احمد نے دیا تھا، کیونکہ عمران خان کے ظاہر کے ساتھ ملاقاتیں اور یہ جو جس طرح کی باتیں ہوئی ہیں ان کے درمیان، اسی لیے شیخ رشید احمد نے شاید خونی مارچ کا نام دیا تھا۔ اور عمران خان کارکنوں کو بھڑکاتے رہے، ثوابی سے لے کے اسلام آباد تک کارکنوں کو کہتے رہے کہ جی نکلو گھروں سے اور پہنچو ڈی چوک پر۔ سپریم کورٹ کی واضح ہدایات کے باوجود وہ عدالت کی ہدایات کی بھی دھجیاں اڑاتے رہے، وائلیشن کرتے رہے، توہین عدالت کرتے رہے، لیکن کیونکہ عدالتوں نے اس وقت عمران خان کے فیور میں فیصلے دیے کہ عمران خان کو آنے دیا جائے اور ان کو ایک جگہ مختص کر کے بٹھا دیا جائے، مذاکرات کیے جائیں ان کے ساتھ۔ حکومت نے حکومت راضی بھی ہوئی، حکومت پہنچی بھی، لیکن PTI کے لوگ فیصل چودھری ایڈوکیٹ اور بابر اعوان یہ نکل گئے، مذاکرات نہیں کیے، اور ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے ان کو سختی سے منع کیا کہ کوئی مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے باوجود عمران خان سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود عمران خان سپریم کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑاتے، لوگوں کو بھڑکاتے، انکریج کرتے، اکساتے ہوئے، اداروں کے ساتھ لڑاتے ہوئے اسلام آباد پہنچے۔ جب اسلام آباد پہنچے تو
اس دوران عمران خان نے ان کی جماعت کے جو پرویز کھٹک، اسد عمر، ان کے ذریعے مقتدر قوتوں سے بھی رابطے کیے، حکومت کو اپروچ بھی کی کہ اب معاملات سیٹل کیے جائیں، ہمیں کوئی راستہ سیف پیسج دیا جائے، کوئی محفوظ ایک راستہ دیا جائے تاکہ ہماری بھی عزت لاج بچ جائے اور فیس سیونگ ایک قسم کی ہمیں مل جائے۔ لیکن حکومت نے انکار کر دیا تھا۔ حکومت نے کہا تھا نہیں جی، کوئی مذاکرات، کوئی فیس سیونگ نہیں ہے، آپ ادھر آ کے دکھائیں۔ سپریم کورٹ نے تو ڈی چوک سے منع کیا نا، سپریم کورٹ نے کہا کہ کہیں اور جگہ پہ بٹھا دو، لیکن اسی پہ ہی عمل درآمد۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے سرکار کے، اور سرکار کو کہا کہ جی جو گرفتار کارکنان ہیں ان کو بھی رہا کریں، آئندہ جو ہے مزید کارکنوں کو گرفتار نہ کیا جائے، پی ٹی آئی کو آنے دیا جائے، تبھی وہ اسلام آباد میں داخل ہوئے تھے۔ نہیں تو مجھے یاد ہے چودھری نثار کے دور میں جب عمران خان دھرنا لے کر آئے تھے، اس وقت پرویز کھٹک وزیر اعلیٰ تھے، تو اسلام آباد اور پشاور کے درمیان ٹیکسلا والی سائڈ پہ، فتح جنگ کے اور ٹیکسلا کے کہیں قریب موٹر وے پہ جو میدان جنگ لگا تھا پرویز کھٹک کو روکنے کے لیے، ان کے قافلے کو روکنے کے لیے، تو چودھری نثار حالانکہ نرم کوشاں رکھتے تھے پی ٹی آئی کے حوالے سے، لیکن ابھی اگر اس بار اگر سپریم کورٹ مداخلت نہ کرتی تو پھر رانا ثناء اللہ جو حشر کرتے عمران خان کا اسلام آباد میں داخل ہونے سے پہلے، عمران خان کی سوچ ہوگی کہ وہ داخل بھی ہو سکتے تھے، لیکن سپریم کورٹ نے سمجھے احسان کیا عمران خان پہ کہ حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، حکومت کو منع کر دیا کہ بھائی ان کو نہ روکا جائے، ان کو آنے دیا جائے۔ عمران خان جب آئے تو کارکنان نہیں تھے، کارکنان جو 20 لاکھ کا مجمع جو عمران خان اناؤنس کرتے آ رہے تھے کہ 20 لاکھ لوگ لے کر آؤں گا اور 20 لاکھ آ رہے ہیں جی، 20 لاکھ آ رہے ہیں، نکلو جی نکلو، یہاں پہ پہنچے تو یہاں پہ دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ چند ہزار کارکنان تھے۔ تو عمران خان ایک تو تپ گئے اور غصہ ہو گئے پارٹی کے رہنماؤں پہ، اسپیشلی اسد عمر اسلام آباد کے ایم این اے ہیں۔ اسلام آباد سے چند سو یا 2000-3000 لوگ، کوئی اتنا بڑا کراؤڈ نہیں ہے۔ اسد عمر کو یہ چاہیے تھا، اس پر بھی تنقید ہوئی ہے، عمران خان نے بھی کہا جا رہا ہے کہ اسد عمر کی زبردست قسم کی کلاس لی ہے کہ آپ اسلام آباد کے ایم این اے تھے، بھائی آپ کو تو اسلام آباد میں ہونا چاہیے تھا، آپ منہ اٹھا کے پہنچ گئے ہیں پشاور اور کنٹینر میں چڑھے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ، ادھر کارکنوں کو کون نکالے گا؟ شاہ محمود قریشی ملتان سے کارکنان، بڑا قافلہ کوئی لے کے آنا چاہیے تھا، وہ پہنچے ہوئے ہیں پشاور، وہاں سے عمران خان کے ساتھ کنٹینر میں آ رہے ہیں۔ یہاں سے پنجاب سے ملتان سے نکلتے جنوبی پنجاب سے کارکنوں کو لے کے قیادت کرتے ہوئے ادھر آتے تو پتہ چلتا کتنے 20ویں 100 بنتا ہے۔ یہ پھر پنجاب حکومت ان کو جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کو بھی بتا دیتی، لیکن شاہ محمود قریشی نے بھی بچت اس میں سمجھی کہ عزت اسی میں ہے کہ عمران خان کے ساتھ کنٹینر میں چڑھ جاؤں۔ شیخ رشید احمد جنہوں نے جی خونی مارچ کا نام دے دیا عمران خان کے مارچ کو اور عمران خان کو پھنسا دیا، تو وہ بھی کارکنان نہیں لے کے آئے، وہ تو خود ہی چھپ گئے، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، ابھی تک غائب ہیں شیخ صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ کنٹینر پر پہنچے بھی تھے اور کنٹینر میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی، لیکن شیخ صاحب کو دروازہ ہی نہیں کھولا گیا کنٹینر کا، شیخ صاحب کو واپس کر دیا گیا کہ اندر آپ نہیں آ سکتے۔ تو شیخ صاحب آگ بھڑکانے والوں میں سے تھے۔ شیخ صاحب نے عمران خان کو، شیخ صاحب اور ان کے جو عمران خان کے قریبی جو معاونین ہیں، مشیران ہیں، کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو پھنسا دیا، عمران خان کو بالکل ایکسپوز کر دیا، بڑے عمران خان کو سہانے خواب دکھائے تھے، اتنے لاکھ لوگ میں لے آؤں گا، اتنے میں لے آؤں گا، اتنے میں لے آؤں گا، یہ ساری ظاہر ڈیوٹی لگائی گئی تھی نا۔ تو یہ ایم این ایز اگر 1,000 کتنے ووٹ لے کر آتا ہے ایک ایم این اے، کم از کم بھی 40 ہزار سے تو اوپر ہی لے آتا ہے نا۔ ان میں 40,000 فرض کریں، 50,000 مجموعی طور پر 50,000 کہیں، کوئی لاکھ بھی لیتا ہے، کوئی 80,000 بھی ووٹ لیتا ہے،
कोई लाख से ऊपर भी वोट लेता है। आप 50,000 वोट मजमूई तौर पर काउंट करें तो 50,000 वोट जो पड़े हैं किसी एमएनए को, उनमें पीटीआई के कारकुनान भला 5,000 तो होंगे ही पक्के पक्के जो नज़रियाती हों, तो उन 5,000 में से 1,000 कारकुनान भी अगर ले आते तो 130 एमएनएज थे जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं, तो 130 एमएनएज अगर एक 1,000 अपने हलके से ले आते लोग, फिर भी 1,30,000 ये लोग हो जाते। एमपीएज अगर 500 भी लोग ले आते तो वो भी 2-2.5 लाख हो जाते। तो इस तरह बहुत बड़ा क्राउड इमरान खान का हो सकता था, लेकिन पीटीआई ने इस पे मेहनत नहीं की। अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि जी हमारी तैयारी पूरी तरह नहीं थी, इसीलिए जो है हम लोगों को बाहर नहीं निकाल सके, अब दोबारा हम जाएंगे। ये दोबारा आने का इमरान खान का, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि आप भूल जाएं कि इमरान खान दोबारा इस्लामाबाद आएंगे लॉन्ग मार्च लेकर मौजूदा हुकूमत के दौर में। इसका आप बिल्कुल भूल जाएं। मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको याद होगा जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मैंने पहले भी कहा था कि हुकूमत इनको नहीं आने देगी। पहले दिन से मैं ये कह रहा था और आपने देख लिया कि हुकूमत ने इनको रोका। एक तसादुम की सूरत हाल बनी। एक हुकूमत ने शेलिंग और लाठी चार्ज और ये सारा सिलसिला किया, इनको रोका। तो अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि इमरान खान दोबारा लॉन्ग मार्च नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया कि वो कितने पानी में हैं। पीटीआई के लोग, उनके साथी, उनको जो मिसगाइड कर रहे होते हैं, जो फंसाने वाले हैं, वो कितने पानी में हैं, वो क्या कर सकते हैं। तो इमरान खान ने सबका पानी नाप लिया है और अपना पानी भी नाप लिया है, और राना सनाउल्लाह का और मौजूदा हुकूमत का भी पानी नाप लिया है कि राना सनाउल्लाह कितने पानी में है और मैं ख़ुद कितने पानी में हूँ। तो इमरान खान अब दोबारा नहीं आएंगे। इमरान खान इसीलिए ही अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और अदालतों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, पनाह लेना चाह रहे हैं कि अब अदालतें फ़ैसला देंगी, अदालतें इजाज़त देंगी तो फिर मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। और क्योंकि अदालतों को जवाज़ ये दिया जाएगा, दरख्वास्त ये दी जाएगी कि हुकूमत को रोका जाए, हुकूमत को हिदायत की जाए कि वो हमें न रोके, हमें इस्लामाबाद आने दे, शेलिंग न करे, लाठी चार्ज न करे, रास्ते ब्लॉक न करे, हमारे रास्ते न रोके, हमें पुरसुकून तरीके से हमें आने दे पुरअमन तौर पर। ये अदालतों को कहा जाएगा। अब अदालतें, मैंने पहले भी व्लॉग में ज़िक्र किया है, अदालतें तो उनको यही कहेंगी ना, हुकूमत को चले हिदायत ये जारी करेंगी अदालतें, लेकिन अदालतें साथ में इमरान खान के लिए भी पैरामीटर्स तय करेंगी, उनको भी बाउंड करेंगी कि भाई आपने शहरियों को मुश्किलात में नहीं डालना, आपने रास्ते इस्लामाबाद के रोड रास्ते बंद नहीं करेंगे, आप रेड जोन में नहीं आएंगे, आप एक जगह पर किसी मुख्तस जगह पर आप बैठे रहें या जलसा करके चले जाएं, धरने की भी इजाज़त नहीं होगी शायद। तो ये इमरान खान ये जानबूझकर मुझे लग रहा है कि करना चाह रहे हैं ताकि कल ये कह सकें कि जी अदालतों ने हमें मना कर दिया, पाबंद बना दिया, इसीलिए हमने धरना नहीं दिया। ये सारा टोपी ड्रामा पीटीआई की जानिब से किया जा रहा है। तो बहरहाल इमरान खान अपने साथियों पर बहुत गुस्सा है, बहुत बरहम हो रहे हैं। सहाफ़ी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कर रहे हैं तो उन पर भी तप जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, बरहम हो जाते हैं इमरान खान। ये इमरान खान की डिप्रेशन का नतीजा है, ये इमरान खान की नाकामी का नतीजा है कि वो डिप्रेशन में चले गए हैं। अब केपीके में बैठ के मेहनत कर रही हैं। अकील यूसुफजई ने यह भी लिखा है कि जी इमरान खान ने अब जो प्लान बना रहे हैं, पहले तो कंफ्यूज है, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे करना क्या है मैंने। लेकिन एक चीज़ इम्कान है कि इमरान खान हर हलके में जाएंगे और हर ज़िले में जाएंगे, लोगों के हलकों में जाएंगे, वहाँ पर जलसे करेंगे। अब जलसे ही कर सकते हैं, जलसों पे कोई पाबंदी नहीं है हुकूमत की तरफ से, इमरान खान जलसे ही कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग मार्च और ये हुकूमत को गिराने का बिल्कुल भूल जाए। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।